بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں کئی ایسے حوادث گزرے ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ رہے ہیں، جیسے صلیبی جنگ، رینائنس، پھر دو بڑی عالمی جنگیں۔ پچھلی صدی کا بڑا حصہ یا بڑا حادثہ جنگ جہانی دوم تھی، جس کے بعد ایک دنیا کی جیو پولیٹیکل نظام میں تبدیلی آ گئی۔ ایک تو مڈل ایسٹ جو عثمانی حکومت تھی، ترکیہ سے چلتی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گئی۔ دوسری طرف برطانیہ نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی بہت سی چھوٹی یا بہت سی عالمی کالونیز، ریاستوں کو آزاد کر دیا، جن میں ہندوستان بھی اور پاکستان بھی ایک ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑا تحول اقتصادی دنیا میں بھی بڑھتا جا رہا تھا، وہ تھا بلیک گولڈ یعنی تیل کی درآمد۔ لیکن اس جنگ کے بعد جو سب سے بڑا تحول سامنے آیا وہ دو بڑی اجتماعی آئیڈیالوجیز تھی۔ ایک کمیونزم یا سوشلزم، جس کے حامی جرمنی، چین، روس اور خود ایران، جہاں پر اس کا غلبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کمیونزم سوشل جسٹس کے شعار کے ساتھ عوامی درآمد کا بڑا حصہ حکومتی گروہوں کے پاس جمع ہونے پر مبنی ایک نظام تھا، اور دوسری طرف کیپٹلزم سرمایہ داری نظام، جہاں ملک اور عالمی دولت چند افراد یا شخصی گروہ کے پاس جمع ہو جاتی۔ دونوں معاشرے اموال کو عوام سے چوس کر ایک طرف جمع کرنے کے معتقد تھے، اور ان دونوں میں ایک سرد جنگ شروع ہو چکی تھی، جن میں دو مملکتیں امریکہ اور روس بالکل ٹکر میں تھے۔ جہاں تک انسانی آئیڈیالوجی کا سوال تھا، دونوں نظام لبرل تھے، جہاں انسان آزاد تھا اپنی انفرادی زندگی میں، اور بالخصوص دین، مذہب کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ مداخلت کرے اور انسانی فساد کو روکے۔ کمیونزم دین کو ایک نشہ مانتا ہے جو انسانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور کیپٹلزم نے دین کو سیکولر کر دیا، جہاں دین اسیر ہو گیا مسجدوں میں، مندروں میں، چرچوں میں اور گھروں میں۔ دین نظام نہیں چلا سکتا، یہ کیپٹلزم کا شعار تھا، یعنی مداخلت نہیں کر سکتا دین کسی بھی نظام میں، سیاسی اجتماعی نظام میں، اس لیے کہ دین کے اندر نظام موجود ہی نہیں ہے۔ دین کے اندر صرف چند احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی سے، نہ اس میں اقتصادی نظام ہے، نہ اس میں سیاسی نظام ہے، نہ اس میں قضائیت ہے۔ جہاں ایک طرف کیپٹلزم اور کمیونزم کی سر جنگ تھی، اور دین کی طرف اس طرح کے رجحان اور اس طرح کی فکر پنپ رہی تھی معاشرے میں، اسی دوران عالم بشریت کے سامنے ایک اور راہ کا انفجار ہوتا ہے۔ ایک نیا نظام جو نظام دینی اسلامی تھا حقیقی معنی میں، وہ سامنے آتا ہے۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور سے ہی نظام اسلامی میں زوال آیا، اور مسلمانی مملکتیں تو رہیں، حکومتیں تو رہیں، لیکن نظام اسلامی نہیں تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جو اس انقلاب اسلامی کے ذریعے عالم بشریت کے اندر جنہوں نے ایک ٹرننگ پوائنٹ لے کر کے آئے، جہاں ایک ایسا نظام قائم ہوا جس کی بنیاد روحانیت، اسپریچولیٹی پر تھی، انسانی اقدار، قدروں پر، حقوق اور سوشل جسٹس جو انسان کی فطرت سے سازگار تھا، ایسا نظام۔ امام خمینی نے اس نظام کو سارے عالم بشریت کو پیش کیا، اور بالخصوص کمیونزم کو دعوت دی کہ نظام اسلامی کو قبول کریں، اور رسمی طور پر گرباچوف کو ایک نامہ بھی بھیجا، اور کہا بھی کہ ان قریب کمیونزم نابود ہو جائے گا، تمہاری نجات کا راستہ صرف یہی ہے کہ نظام اسلامی کو قبول کریں۔ یعنی امام کا انقلاب، خمینی کا انقلاب صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ عالم بشریت کے لیے تھا۔ چند نکات یہاں پر میں پیش کرتا ہوں جو خصوصیت ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی اور اس انقلاب کی، جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انقلاب اور فکر امام خمینی سب کے لیے ہے، سارے عالم بشریت کے لیے ہے، یعنی خمینی از فار آل۔ وہ نکات کیا ہے؟ ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم امام خمینی نے پیش کیا جو اسلام ناب، جو خالص اسلام تھا، اسلام پر مبنی تھا، جو اسپرچل ہیومن ویو پر تھا اور ہے، یعنی فطرت انسان کے مطابق، جسے ہر انسان آسانی سے قبول کر سکتا ہے،
جیسے آج اس کووڈ-19 وائرس کے نتیجے میں انسانیت بیزار ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے اسے، موجودہ حکومتیں فیل ہو گئی ہے، اس لیے ان کے سسٹم آسانی سے اس لیے فیل ہوئی ہے کہ ان کے سسٹم فطرتوں کے ساتھ سازگار نہیں ہے، جبکہ یہ نظام جو امام خمینی نے پیش کیا اسلام نام انسانی فطرت کے ساتھ سازگار ہے۔ دوسرا نقطہ اسی نظام اسلامی کا جو امام خمینی نے پیش کیا وہ کیا تھا کہ یہ نظام سوشل جسٹس کو قائم کرتا ہے ویلیوز کی بنیاد پر، ویلیوز کے ذریعے معاشرے میں عدل کو قائم کرنا اقدار کی بنیادوں پر، نہ کہ اجباراً، نہ کہ فنکشنالٹی پر، نہ کہ سود اور زیاں کی بنیادوں کے اوپر، انسان کے کردار کو بنانا تاکہ معاشرے کا بڑا حصہ خود معتدل ہو جائے۔ تیسرا ایسا نظام جس کے قانون اس سورس سے آتے ہیں جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ دنیا میں جہاں 80% لوگ ادیان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نئی راہ ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو پھر اپنی زندگی کے امور کے قوانین بھی اسی خالق سے لو۔ کیوں خود انسان لا میکرز بنے ہوئے ہیں آج؟ یہ امام نے پیش کیا اسلام نظام کے ذریعے۔ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت، یہ ایک بنیادی اساس تھی امام خمینی کی فکر کی بھی اور اس انقلاب کی بھی، کیونکہ آج دنیا جہاں ظلم سے بھر چکی ہے، کورونا کے نام پر بلا استثناء ہندو، مسلم، عیسائی، ہر قوم پر ظلم ہو رہا ہے۔ امریکہ میں پولیس سیاہ پوست بلیک افریکنز پر ظلم کر رہی ہے، تو انڈیا میں مزدوروں، غریبوں کو ٹرینوں میں نہ جانے کہاں کہاں سڑکوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی دنیا کا نظام اس کی مخالفت نہیں کرتا ماں سوائے وہ نظام جو امام خمینی نے برپا کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب، ریولوشن اور سسٹم کا نعرہ یہی تھا کہ مظلوم کہیں پر بھی ہو اور کوئی بھی ہو، ہم اس کے حامی، اور ظالم کہیں پر بھی ہو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے پھر خود ہمیں زحمتیں، سینکشنز، جنگ، مصائب کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اور آج بھی یہ نظام وہ کام کر رہا ہے۔ اور پانچواں نقطہ اسپرچل ڈیموکریسی، خمینی کا راستہ نظام انسانیت سے اسپرچولیٹی کے ووٹ مانگتا ہے کہ انسان روحانیت کو انتخاب کرے، نہ کہ مادی زندگی کو چنے اپنی لائف میں، نہ کہ وہ لبرل لیڈرز کو اپنے ووٹ دے جو انہیں مادی اور پس زندگیوں کی طرف لے جاتے، جہاں فساد، فاحشات، عریانی، بے حیائی، ربا، ہر طرح کی چیزیں ہوں۔ یعنی انسان کی زندگی، حیات کی بنیاد انسان انتخاب کرے کہ اسے ایسا نظام چاہیے جہاں پاکیزگی ہو، جہاں اس کی روح محفوظ ہو، جہاں اس کی روح ارتقا کر سکے، نہ کہ ایسا نظام جو انسان کو آزادی دے اور وہ حیوانوں سے بھی بدتر فحاش اور فسادات میں مبتلا ہو جائے۔ عزیزان، آج اگر بشریت اس موجودہ دور میں بالخصوص جو مشکلات 2020 میں دنیا کے سامنے ہے اس کورونا وائرس کے نتیجے میں، یہاں واحد راہ حل عالم بشریت کے سامنے راہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اگر آج دنیا یہ قبول کر لے کہ خمینی سب کے لیے ہے، خمینی از فار آل، تو یہ سفر بہت آسان ہو جائے گا اور دنیا کو ساری مشکلات سے، جسمانی بھی، روحانی بھی، اجتماعی بھی، ہر اقتصادی بھی، پولیٹیکل بھی، ہر مشکل سے دنیا نجات پا سکتی ہے، جس کا واحد راستہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔